On various aspects of spiritual dimensions as narrated by Bahauddin Naqshband Rahmatullah alayh in a very scholarly manner. Professor Godlass also has shed enough light on the Sufi path and related it with the ittiba of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. After this scholarly speech, we have a guest speaker from Karachi, Pakistan, Professor Hafiz Muhammad Mahmood Hussain Siddiqui. He is a well-known scholar of Islamic studies and chair professor and director of Sirat-e-Tayyiba Chair, University of Karachi, Pakistan. He is involved in the teaching of Islamic studies, Quran, Hadith, and theology and Arabic literature for more than half a century. He received master's degree in Arabic literature and culture from Osmania University and a degree in law from the University of Karachi. Now the topic of his talk is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a teacher and mentor of morals. Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam bahaysiyat muallim akhlaq. Inshallah, this speech will be in Urdu. Alhamdulillah dhil izzati wal azmati wal kibriyai wal fadli wal karami wal ata'i wal ni'mati wal ala. نحمده شاكرين على النعماء ونشكره حامدين بالثناء إن من شيء لا يسبح بحمده في ملكوت الأرض والسماء وأفضل الصلوات وأطيب السلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء المتوج بتيجان الاصطفاء والاجتباء المتردى برداء الشرافة والكرامة والارتضاء حامل لواء الحمد يوم الجزاء وعلى آله البررة الأتقياء وأصحابه الرحماء على الضعفاء وأولياء أمته العرفاء الصلحاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه التحية والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام حضرات مشائخ اعظام، علماء کرام، محبین رسول السلام، مداحین خیر الانام، دانشوران ذوی الاحترام، خصوصیت کے ساتھ عہدیداران و کارکنان نقش بندیہ فاؤنڈیشن برائے اسلامی تعلیم، ڈاکٹر مرزا احمد صاحب مد ظلہ العالی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار برادران کرام، میں سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو خصوصیت کے ساتھ اس نقش بندیہ فاؤنڈیشن کی خدمت میں ہدیہ تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ہم تمام کے شکریہ کے مستحق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے اس جشن کا اہتمام فرمایا اور ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اطراف و جوانب سے دامن سمیٹ کر دامن رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنے قلب و نظر کو متوجہ کرنے کا موقع پاتے ہیں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا.
اس میں کوئی شک نہیں. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی کا نتیجہ ہے. اور خصوصیت کے ساتھ یہ فاؤنڈیشن جس اہل اللہ کے نام سے معنون اور منسوب ہے، اس کا تقاضا یہی تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات عمیمہ کا تقاضا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا. ایک شاعر کہتا ہے فیا مولد المختاری جدتا شوقنا الی خیر مبوس جلیل حوى الفضل. یہ ماہ مبارک اس قدر مبارک اور اس کا اتنا بڑا کرم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارا شوق تازہ ہو جاتا ہے اور ہمارا دل نہایت اشتیاق کے ساتھ خیر مبعوث کی طرف متوجہ ہوتا ہے، افضل الرسل والانبیاء کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچتا ہے جو خیر مبعوث ہیں، جلیل ہیں، حول فضلہ، جلیل ہیں، صاحب جلالت ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی اور آیت ہے. حضرت قاضی بیضاوی کہتے ہیں لو انصفوا لاستغنوا عن آیت غیرہ. اگر کفار عرب انصاف کرتے تو ہر آیت سے مستغنی ہو جاتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے آپ ہی آیت بینہ ہیں، دلیل و برہان ہیں. ارے جلوہ اوریاں غارت گرے ہو شخرت ہیں کہ جو جتنا قریب ہوا اتنا والے و شہدہ ہوا. دل کنت سجدہ بئیں طرز خرامی دنے تو دیدہ صد شکر بجا اور رضی دیدنے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف فرمائی کا جشن. میں بھی جاپان سے آ رہا ہوں، وہاں پر بھی اللہ کی شان ہے. ہر جگہ جہاں مسلمان ہیں، ہر خطے ارض میں ہیں، یہاں بھی اور جاپان میں بھی میں نے دیکھا اور دوسرے اور مقامات میں بھی کہ سلف صالحین کی روش پر چلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفلیں منعقد کرتے ہیں تاکہ قلوب کی پہنائیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے منور کر لیں. جی ارشاد فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین. رحمت نازل ہوتی ہے صالحین کے ذکر پر. صالحین وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر مٹتے ہیں اور آپ کے خاک پاک، آپ کے پائے پاک کی خاک کو اپنا یہ سرما بناتے ہیں. ان کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر رحمت کا کیا حال ہوگا. جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جشن میں ہم سب جو شریک ہوئے ہیں یہ نقشبندیہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام، تو یہ ہمارے شکر کے یقینی مستحق ہیں. ہم شکر ادا کرتے ہیں. میں خصوصیت کے ساتھ کہ مجھ ناچیز خاکسار ہیچ مداں کو اس مقدس، متبرک، مقبول اور پرخلوص محفل میں شرکت سے نوازا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میری بعثت اخلاقی بلندیوں کو تمام کرنے کے لیے ہوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے آگے ساری انسانی عظمتیں سربت سجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو آیت میں نے ابھی اپنے خطبے میں پڑھی کہ اللہ نے احسان فرمایا علی المومنین. یہاں بطور خاص مومنین کو مخاطب کیا گیا، مومنین پر. واقعہ یہ ہے انبیاء کرام کی بعثت ساری انسانیت پر اللہ کا احسان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائی سارے عالم انسانی کا جشن ہے. بطور خاص یہاں مومنین کا ذکر کیونکہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ماز نام مصطفیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم خیر الامم ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقبولیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلہ ہم کو عطا فرمایا اور اللہ کا بڑا فضل اور بڑا کرم ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں
پیدا ہوئے اور سلف صالحین کے نقش قدم پر قائم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ میں اخلاقی بلندیوں کو تمام کر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے 4 فرائض ہیں: تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، دلوں کو باطل عقائد کی سیاہی سے، زنگ سے پاک کرنا، اور اس کے بعد میں تعلیم کتاب کے نقوش ثبت کرنا، اور حکمت۔ کتاب اور حکمت یہ دونوں حرف عطف واو سے معطوف اور معطوف علیہ ہیں۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب 2 اسما کو واو سے عطف کرتے ہیں تو دونوں میں مغایرت۔ تو کتاب تو یہ جو قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، اور حکمت کیا ہے؟ حکمت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی کو 3 حصوں پر تقسیم کیا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو آپ پہنچاتے ہیں، مجمل کی تفصیل بیان فرماتے ہیں جی، اور آپ کے وہ ارشادات گرامی ہیں جن کی اساس، جن کا کوئی مبنا قرآن کریم میں ہم نہیں پاتے، تو اس کے متعلق 2 خیال کہ وہ اجتہاد نبوی کا نتیجہ ہے، اور ایک یہ کہ نہیں، نور اودعہ اللہ الی قلوب الانبیاء، کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ارشاد فرماتے ہیں انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے مثل بھی، اور وہ حکمت جو ہے یہ وہ مثل کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اپنے صوفے سے ٹیکا لگائے کوئی کہے گا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے بھی بعض چیزیں حرام کی ہیں، بعض چیزیں حلال کی ہیں، اور یہ بھی مثل قرآن ہے، الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اصل چیز یہی ہے کہ اخلاقی بلندیوں کو تمام کرنا، یہ لب لباب ہے ان 4 گویا فرائض منصبی کا۔ انسانیت کھانے پینے اور سونے اور جاگنے کا نام نہیں ہے۔ انسانیت اگر ایک جملے میں کہنا چاہو تو انسانیت عبارت ہے ایثار و قربانی، محبت و اخوت، عدل و مساوات، ہمدردی و مواسات سے اور خدمت خلق سے، اور یہ ساری کی ساری انسانی بلند قدریں ہیں۔ اگر یہ قدریں پائی جاتی ہو تو انسان انسان ہے، ورنہ انسان نہیں ہے۔ اے بسا ابلیس انسان صورت ہے، اور یوں ہم اپنے عام محاورے میں بھی کہتے ہیں درندگی پر اتر آیا، بہیمیت پر اتر آیا۔ تو اصل میں انسان اخلاقی فضائل ہی کی بنیاد پر انسان ہے۔ انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اسی لیے آپ تشریف، انما کلمہ حصر ہے، صرف اسی لیے آپ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، سارے معلمین اخلاق اس بات پر متفق کہ انسان کے اعضاء و جوارح کے حرکات و سکنات سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں ان میں اخلاقی قدر و قیمت کا انحصار نیت پر ہے۔ اخلاقی قدر و قیمت، انما الاعمال بالنیات، نیت پر اس کا دار و مدار ہے۔ اب نیت نہ میں آپ کی جانتا ہوں نہ آپ میری نیت جانتے ہیں، تو نیت کو پاک کرنے کی زحمت کیوں گوارا کی جائے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بغیر جب تک کہ یہ ایمان نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، ابتدا سے انتہا تک پرورش فرمائی اس کی ربوبیت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم بے پایا پر، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها وآتاکم من کل ما سألتموہ، تمہیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی سب اللہ نے عطا فرمائی، اور اس کو مالک یوم الدین، ذرے ذرے کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قلب کی پہنائی میں گزرنے والے خطرات بھی جانتا ہے، اس کا محاسبہ کرتا ہے۔ تو اس وقت تک نیت پاک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے لیے ایمان بالرسالت شرط مقدم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، آپ کی امانت اور آپ کی عصمت پر یقین شرط مقدم ہے، جب تک کہ دل آپ کی صداقت کا اور آپ کی امانت اور آپ کی عصمت کا نہ پڑے، اس وقت تک
اللہ اور آخرت پر ایمان ہے کہ وہ یقین اللہ کے اسماء و صفات، آخرت اور آخرت کی تمام تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو احسان فرمایا، وہ احسان یہی ہے کہ آپ جو تشریف فرمایا، آپ نے اللہ والا بنا دیا، آپ نے انسان کو انسان بنا دیا کہ وہ اللہ کو جاننے لگا، آخرت پر یقین۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، آپ جو تشریف فرما ہوئے، اے مظہر حسن لا یزالی میرات جمال ذوالجلالی، مظہر حسن یا لا یزال بن کر تشریف لے آئے، میرات جمال ذوالجلال بن کر تشریف لے آئے، اور جو آپ تشریف لے آئے اللہ تبارک تعالیٰ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مظہر بن کر تشریف لے آئے، آپ کی رافت اور رحمت کا مشاہدہ کیا تو اللہ پر ایمان لانا آسان ہو گیا، اللہ کو رحمان و رحیم مانا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی آیت بینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بانداز دلبری اس عالم میں بھیجا۔ آپ نے فرمایا دیکھو اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے والد ولد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے، اور محبت جو ہے ادب آموز ہے، محبت حقیقت یہ ہے عجیب و غریب گویا نعمت ہے، محبت کسبی نہیں ہے، یہ نعمت وہابی ہے۔ اللہ کی نعمتیں دو طرح پر ہیں، کسبی اور وہابی۔ کوئی بے قد یمین اپنی جد و جہد سے محبت نہیں کر سکتا، بلکہ محبت تو عطا ہے، اور یہ محبت جو ہے اس وقت جب کہ کسی صاحب محبت یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مستغرق کسی ایسے فرد کے آنکھوں سے محبت کا شرارہ جب تک کہ منتقل نہ ہو، اس وقت تک کوئی محبت سے آشنا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ العزیز، یہ بزرگان کرام جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اور آپ کی محبت کے نور سے اپنے قلوب کو منور کر کے وہ قوت پیدا کی کہ جو قریب آیا انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دولت سے مالا مال کر دیں، انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی جو ہے، اللہ جو مقرب بندہ ہے، اللہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے اندر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ تو ایک تو اصحاب میمنہ جی اصحاب یمین ہے، نیک ہیں، اور اصحاب مشأمہ اصحاب شمال دوزخی ہیں، اور جو آگے بڑھ گئے ان کا کیا کہنا، وہ آگے بڑھ گئے وہی مقرب ہیں، اور پہلے والوں میں سے زیادہ اور بعد والوں میں سے کم۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس علی ثلاثۃ اقسام، لوگوں کی تین قسمیں ہیں، قسم یشبہون البہائم، ایک تو وہ کل یعنی بہائم سے مشابہ ہیں، اولئک کالانعام جو ہے، بل ہم اضل، کہ ان کا کام کیا ہے، فہیمتہم الاکل والشرب والجماع، ان کا کام کھانا پینا اور عیش کرنا ہے۔ وقسم یشبہون الملائکہ، اور ایک قسم ہے جو ملائکہ سے مشابہ ہے، اللہ فہیمتہم التسبیح والتحلیل، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کا نعرہ لگانا ہے جی، اور بڑے نیکوکار وفعل الخیرات، نیکوکار قدسی صفات ہیں۔ وقسم یشبہون الانبیاء، اور ایک قسم ہے جو انبیاء سے مشابہ ہے، فہیمتہم التسبیح فہیمتہم العشق والمعرفت، ان کا کام عشق اور معرفت ہے۔ تو آپ وہی السابقون السابقون، تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکتا ہے اس کی ہدایت فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی قسمت والے لوگ ہیں، اللہ اکبر، کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں چھپے ہوئے انہی حضرات نے محبت، کیوں آپ نے فرمایا محبت کے بغیر مومن نہیں ہوتا، تو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ کا اختصاص تواضع اور انکسار ہے. اللہ اکبر کہ وہ وجدک ضالا فہدی کہ صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ایسے گھلے ملے رہتے کہ باہر سے آنے والے کے لیے پوچھنا پڑتا تھا. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. صحابہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ. فلما حان موعد الطعام احضروا له شاة لیذبحوها. جب کھانے کا وقت آیا تو ایک بکری فراہم کی گئی تاکہ اس کو ذبح کریں. اور صحابہ میں سے کسی نے کہا انی عامل کذا انی عامل کذا، میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا. آپ نے فرمایا انی لاجمع الحطب، میں گویا ایندھن جمع کروں گا. انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں. آپ نے فرمایا لقد علمت انکم لتوفوننی ولکن اللہ لا يحب عبدا یتمیز عن اخوانہ. میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے معاف رکھیں لیکن اللہ گویا اس کو. تو حضور اکرم صاحب کا انکسار اور تواضع کا یہ عالم جی. اور آپ ایک شاعر کہتا ہے عجبت لہ لم یلبس الکبر حلۃ وفینا لینجزنا علی بابہ الکبر. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آپ نے کبر کا حلہ زیبتن نہیں فرمایا اور ہم میں صرف اس بدا پر کہ آپ کے در اقدس سے گزر گئے ہیں فخر آ گیا. اور فخر ہمارا صحیح ہے، درست ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بلغ ما انزل الیک کے حکم کی تعمیل میں اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو جب آپ نے فرمایا دیا تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مومن ہو جائے جب تک کہ محبت. اور محبت جو ہے بڑی کرشمہ تاثیر ہے. اللہ اکبر. تو جان پاکی سر نے آب و خاک اے نازنی واللہ جاں ہم پاک تر روحی فدا کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سلمان بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتا ہے لئن اتخذت ابراہیم خلیلا لاتخذتک حبیبا. اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے آپ کو حبیب بنایا ہے. ولیس الخلق اعز علی منک، کوئی مجھ پر. اور پھر میں نے تخلیق جو کی ہے لِأُعَرِّفَهُمْ مَنزِلَتَكَ عِنْدِي، میں نے اس لیے تخلیق کی ہے تاکہ آپ کی منزلت سے انہیں آگاہ کر دوں. تو اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تفسیر میں امام راغب اصفہانی نے بھی اس کو نقل کیا. واسطۃ فیض الہی لجمیع العوالم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض کا واسطہ ہیں تمام عوالم کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو کن فیکون کے ساتھ 18,000 عالم اور تمام عالمین کے واسطے فیض الہی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کی حقیقت ہے. یہ آپ اول خلق ہیں، نور من نور اللہ ہیں، آپ برزخ کبریٰ ہیں، وہ مقام کنز وراء الورا غیب الغیب لا شک بشہتی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تجلی فرمائی. تو مقام وحدت تجلی اول حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واسطہ ہے. وَكُلُّ آئین اَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نورہ بہم. وہ تمام انبیاء کرام جو معجزات اور آیات لے کر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے متصل ہونے کے نتیجے اسی نور کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم كنت نبی و آدم بین الماء. تو مومنین کے لیے کس قدر فخر و مباحات کی بات ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسبب الاسباب وہ رکھ دیا. یہی ہے کسی بزرگ کی نظر کرم سے گویا وہ محبت کا شرارہ منتقل ہو تو محبت سے آگاہ ہوتے ہیں. اور پھر جب محبت ہے تو پھر محبت. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے نہ ہو. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجموعہ خوبی ہیں. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضل و کمال، حسن و جمال، بذل و نوال میں یکتا اور یگانہ ہے. فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ کہ آپ کے فضل کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی بیان کرنے والا بیان کر سکے اپنی زبان سے. اللہ اکبر. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کیا بیان. اللہ ما احسنک ما اجملک. اللہ اکبر. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنِي. اللہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً عَنْ كُلِّ عَیْبٍ کَأَنَّکَ خُلِقْتَ کما تشاء. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں زنان مصر نے یوسف کنا کو دیکھا، حیران ہو گئیں اور اپنی انگلیاں کاٹ لیں. اور یہ ماہ مدینہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنی گردنیں کاٹ لیتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کمال کا کیا بیان. حسن و جمال اور بذل و نوال کوئی ایسا بھی عطا کرنے والا ملتا ہے
کہ شمائل نگار لکھتے ہیں ما شبع آل محمد یومین من خبز، 2 دن تک مسلسل روٹی سے پیٹ نہیں بھرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل نے جی کانا یاسب الحجر علی بطنہ من الجوع وقد اوتی مفاتیح الخزائن الارضیہ، کہ آپ اپنے شکم اتھر پر پتھر باندھتے تھے، حالانکہ آپ کو خزانے ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئی تھی، یہ تو سب اختیاری تھا۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، بتایا کہ پتھر باندھا ہے، شکم اتھر سے آپ نے دامن مبارک اٹھا تو وہاں 2 پتھر تھے، کیا کہ سب کے لیے سامان تسلی رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور پھر اخلاق، جی تو میں نے جیسے عرض کیا اخلاق نیت کی حسن اور اس کے لیے ایمان، اور ایمان کے لیے ذات اقدس و اطہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان اصل میں آپ کے چشم کرم کے فیضان ہی کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو کے تلوار سونت کر جو آیا، آپ کے چشم کرم کا گھائل ہوا، اللہ اکبر، آپ کی غلامی کا قلادہ گلے میں ڈالے ہوئے فخر انسانیت ہوا وہاں سے۔ تو حضرت مولانا روم فرماتے ہیں چشور اندہ در عالم جمال روے آ دلبر کہ از ہر سو کے می بینم ہزارہا کشتگاں دارد، کہ اس روئے انور کے نے اپنے جمال سے کیا شور ڈال دیا ہے کہ جس طرف بھی میں دیکھتا ہوں ہزارہا کشتگاں موجود ہیں کہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اور ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان کی نشانی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکر ہو، جس نے کسی سے محبت کی اس کے ذکر میں وہ کثرت کرتا ہے، تو اس کے ذکر کے بغیر اس کو گویا چین نہیں آتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت بہت ہو گیا ہے، مجھ سے کہا یہ گیا تھا کہ میں گویا بہت مختصر عرض کروں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ز قید 2 جہاں آزاد گشتم اگر تو ہم نشین بندہ باشی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی نہیں بلکہ آپ کی حیات طیبہ کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا۔ ثم ان علینا بیانہ کہتے ہیں، ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سنت مطہرہ اصل میں اللہ اکبر قرآن کریم ہی کا بلا کم و کاست بیان ہے، تو اس کی بھی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کھلی کتاب کی طرح ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مقابلے میں کوئی کہیں سے کسی کی زندگی ایسی نہیں پیش کی جا سکتی، نہ انبیاء کرام میں سے کسی کی اور نہ کسی اور کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے اخلاق حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تو جو محبت کی دولت سے مالا مال ہے وہ تو سر منہ انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس کو تو وہی پسند ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے، اسوہ حسنہ سے کیسے دامن بچا سکتا؟ کیا بدبختی ہے کہ ہم، عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں ایک تو ہے یعنی قوانین تکوین اور ایک ہے قوانین تشریع۔ جی قوانین تکوین کی ہر دفعہ جی ناقابل تغیر ہے اور نتائج میں حتمی اور یقینی ہے، ہر شخص مانتا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی تدبیر کا نتیجہ ہے۔ یہ زمین اور آسمان، یہ وہ قمر اور پھر یہ خورشید و ماہ اور یہ بحر و بر، یہ سب کچھ جو ہے ظاہر ہے کہ یہاں تو ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت بعدہ لا شریک لو۔ عالم کہتے ہیں ما یعلم بھی، کہ جس سے سانے پہچانا جاتا ہے، تو اللہ کا وقالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ارے اللہ میں شک ہو سکتا ہے جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ زمین اور آسمان تمہارے سامنے موجود ہیں، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہر جس قدر گویا۔ اور یہ انسان، آپ نے فرمایا وہ انسانیت جو منو بوجھ تلے قار مذلت اور برتع ذرات میں کرا رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد کلمہ دیا، تو فکری افراط و تفریط